نہیں ہوتا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ کر میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں، حقیقت میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ میں بار بار تمہاری منت سماجت نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں آج نہیں تو کل میری لائف ایک بہترین مقام پر پہنچنے والی ہے۔ مجھے تم سے اچھی لڑکی بھی مل جائے گی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اس لیے میں واپس آیا تھا۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنی زندگی کی خاطر اس شخص کو نہ چنو جس کا بھروسہ ہی نہ ہو۔ وہ پاگل شخص تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ لیکن میں نے پتہ نہیں کیوں دل کی سن لی۔ فرحان واپس جا چکا تھا۔ میرے والدین بھی میرا فیصلہ سن کر مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ وہ بھی واپس چلے گئے، لیکن وہ نوجوان بہت خوش تھا، کیونکہ میں نے اس کی بات مان لی تھی۔ کہنے لگا میں مزدوری کروں گا، پتھر اٹھاؤں گا، سب کچھ کروں گا، تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ میں اس کی محبت کے آگے ہارتی چلی گئی۔ اپنے والدین کے جانے کے بعد اس رات میں اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے میں تھی، اور وہ یوں تھا جیسے ساری دنیا مسخر کر چکا ہو۔ وہ اتنا خوش تھا۔ پہلی بار جب اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں پر لگائے تو ایک لہر سی تھی جو میرے پورے وجود میں گزری تھی، لیکن پھر پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے لفظوں سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس کا ہر عمل مجھے یہ بتاتا چلا گیا کہ وہ کتنی شدت سے مجھے چاہتا ہے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں فوراً سے اٹھ کے کمرے سے باہر آئی تو ناشتہ بنا رہا تھا۔ بہت خوش تھا۔ پہلی صبح اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے ناشتہ کروایا تھا۔ میں نے چند دن کی ہاسپٹل سے چھٹی لی تھی، اور وہ چند دن میں نے اسی کے ساتھ گزارے تھے۔ میں نے کہا تمہیں مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں ضرورت نہیں ہے؟ میں گھر پہ تھوڑی بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ تو بری بات ہے کہ بیوی جا کے کمائے اور میں گھر پہ بیٹھوں۔ میں نے کہا پھر بھی تم مزدوری نہیں کرو گے۔ میں چند روز کے بعد کلینک جوائن کر چکی تھی۔ ایک بار میں کلینک سے واپس آئی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میرا لیپ ٹاپ پکڑے لیپ ٹاپ پہ کچھ کر رہا تھا۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا میں نے تو ایسے ہی کھولا تھا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے جیسے مجھے یہ سب آتا ہے۔ بڑی تیزی سے اس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پہ چل رہی تھیں۔ میں دیکھ رہی تھی اور حیران بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ گرافک ڈیزائننگ کر رہا تھا، اور جس لیول کی کر رہا تھا وہ کوئی کم عقل شخص نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے روکا نہیں۔ اس کی نظریں لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف تھیں اور تیزی سے انگلیاں چل رہی تھیں۔ میں کبھی اسے دیکھ رہی تھی، کبھی لیپ ٹاپ کو۔ یہ کیفیت چند گھنٹوں اس پر سوار رہی، پھر اس نے لیپ ٹاپ کو بند کر دیا۔ میں نے کہا کچھ یاد آیا؟ کہنے لگا نہیں، بس اتنا یاد آیا ہے کہ میں کسی آفس میں بیٹھا ہوں۔ پھر اس نے اپنا سر پکڑنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تم کچھ مت سوچو۔ لیکن اب کبھی کبھی ایسا ہونے لگ گیا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ کوئی ایسا واقعہ سنا دیتا تھا جس کا تعلق اس کے ماضی سے ہوتا تھا۔ ایک بار میں نے پالک گوشت بنایا تو کہنے لگا میری امی بہت مزے کا بناتی ہیں، ان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ میں نے کہا تمہاری امی کون ہے؟ کہنے لگا رضیہ بیگم، میری امی کا نام رضیہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ہے؟ پھر وہ میری شکل دیکھنے لگا۔ کہنے لگا پتہ نہیں، ایسے لگ رہا ہے مجھے جیسے میری امی کا نام رضیہ ہے، اور وہ ہلکی گندمی رنگت کی ہیں، لیکن وہ موٹی ہیں، وہ ساڑی پہنتی ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں آ کے کھڑی ہو چکی ہے۔ وہ ایک ایک نقش بتا رہا تھا۔ میں نے کہا تمہیں اپنا نام پتہ ہے؟ کہنے لگا میرا نام پتہ نہیں، میرا نام کیا ہے؟ میں خوش تھی کہ آہستہ آہستہ اس کی یادداشت واپس آ رہی ہے۔ کبھی اپنے والد کا کوئی قصہ سناتا۔ باتوں باتوں میں مجھے یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا تعلق اسلام آباد سے ہی ہے، کیونکہ وہ جن جگہوں کے مجھے نام بتاتا تھا وہ سب اسلام آباد میں تھی۔ تو ایک بار میری ایک کولیگ کی شادی تھی۔ میں اس کے لیے پینٹ کوٹ خرید کے لائی۔ میں نے ساڑی پہنی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اب مجھے اس کی تعریف اچھی لگتی تھی۔ کبھی کبھی موڈ میں ہوتا تھا تو مجھے اپنے ساتھ لگا کر میرا سر اپنے کندھے پہ رکھ لیتا تھا۔
مجھ سے باتیں کرتا تھا، پیار کرتا تھا، میں بھی اس سے پیار کرنے لگی تھی، اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ تک کو ناراض کیا تھا، جو چاہتے تھے کہ میں فرحان سے شادی کر لوں۔ جیسے میں اپنی دوست کی شادی پر گئی، وہاں ایک لڑکا تھا، وہ اس نوجوان کو میرے ساتھ دیکھ کر حیران تھا، بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نوجوان کے پاس آ گیا، کہنے لگا فائق، تم یہاں، اور تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ اس لڑکی کو اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا، حیران بھی تھا۔ میں فوراً سے اس نوجوان کے پاس آ گئی۔ میں نے کہا آپ اسے جانتے ہیں؟ کہنے لگا میرا دوست ہے، میں جب یہاں شادی پہ آ رہا تھا تو اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے پاگل ہو چکے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ یہ کہاں ہے، سب اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا اس کو شرم نہیں آتی، بنا بتائے یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ان کی یادداشت چلی گئی تھی، انہیں کچھ یاد نہیں ہے، ان کی ٹیکسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا ٹیکسی؟ کیا مطلب، اس کے پاس تو اپنی گاڑی ہے، تو یہ ٹیکسی میں کیوں بیٹھا تھا؟ میں نے کہا یہ سب تو میں نہیں جانتی، لیکن میں ان کی ڈاکٹر تھی، یہ اپنی ساری یادداشت بھول چکا تھا۔ وہ کہنے لگا آپ اس کے ساتھ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کے چہرے کی رنگت اڑی، وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو پہلے سے… میرے تو ہوش اڑے۔ میں نے اس نوجوان سے کہا کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ وہ میری بے چینی کو بھانپ کے کہنے لگا نہیں نہیں، کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی کو کال کی۔ فائق اسے بہت غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ نوجوان فون پر کسی سے کہہ رہا تھا کہ فائق مل گیا ہے، آپ لوگ مری پہنچے۔ شاید فائق کے گھر والوں سے بات کر رہا تھا۔ فائق ماتھے پہ بل ڈالے اس نوجوان کو دیکھے جا رہا تھا، پھر اپنا سر پکڑنے لگا، کہنے لگا منسا، میرے سر میں بہت درد ہونے لگا ہے، یہاں سے واپس چلو۔ میں نے کہا کیوں واپس چلیں، اب تو تمہارے گھر والوں کا پتہ چل گیا ہے۔ لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ہال سے باہر لے گیا۔ وہ نوجوان اسے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن فائق نہیں رکا، مجھے لے کر واپس آ گیا۔ میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ گاڑی اس نے ڈرائیو کی تھی، اور بالکل ٹھیک ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں نے کہا فائق تمہیں گاڑی چلانی یاد آ چکی ہے؟ بتاؤ، کیا تمہیں باقی سب بھی یاد آ چکا ہے؟ تم وہاں سے واپس کیوں چلے آئے؟ وہ لڑکا تمہیں جانتا تھا، تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوا رہا تھا۔ لیکن اس نے جواب نہیں دیا، بس گاڑی چلاتا رہا۔ کاٹیج میں جا کر اس نے گاڑی روکی۔ میں نے کہا فائق، کیا تمہیں سب کچھ یاد آ گیا ہے؟ کون ہو تم؟ میری کسی بات کا اس نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ جلدی سے کوارٹر کے اندر چلا گیا۔ میں بھی گاڑی سے نیچے اتری، اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ وہ چپ تھا، کوئی بات نہیں کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کی چپ میری جان لے رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا، میں اس کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تمہیں سچ میں سب کچھ یاد آ گیا ہے؟ اس نے گہرے سانس لیے، پھر کہنے لگا سب کچھ یاد آ رہا ہے، بار بار نظر چرا رہا تھا۔ میں نے کہا تم وہاں سے واپس کیوں آ گئے؟ وہ تمہارے گھر والوں کو بلا رہا تھا، انہیں دیکھ کر تمہیں باقی کا بھی سب کچھ یاد آ جاتا۔ میری یہ بات سن کے کہنے لگا جو کچھ مجھے یاد آ چکا ہے وہ بہت تلخ ہے منسا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے سامنے صوفے پہ بٹھا دیا، خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، میرے برابر میں آ کے بیٹھو۔ کہنے لگا میں یہی ٹھیک ہوں۔ پھر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، لیکن نظریں چرا رہا تھا۔ کہنے لگا جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا، کون سی بات کرنا چاہتے ہو؟ اس بار وہ بہت نارمل بات کر رہا تھا، جیسے ایک نارمل شخص کرتا ہے۔ یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کوئی کم عمر ہے یا اس کا ذہن بچکانا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آ جائے گا، اور میں وقتی طور پر اپنی گزشتہ زندگی کو بھول جاؤں گا۔ فیضان کو دیکھ کر میرے دماغ کی گرہیں کھلنے لگی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے سب کچھ یاد آ گیا ہے، البتہ جو کچھ یاد آیا ہے وہ بہت تلخ ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے فائق؟ یہاں میری جان پر بنی ہوئی تھی، اور
وہ شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کو کیسے کرے، بار بار میرے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سہلا رہا تھا، کہنے لگا پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، مجھے انڈرسٹینڈ کرنا۔ میں نے کہا کیا تمہارے والدین مجھے تمہاری بیوی کے طور پر قبول نہیں کریں گے؟ میرے دل میں ایک کے بعد ایک وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کہنے لگا میں تمہیں ان کے سامنے نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ سن کر میں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، پھر کہنے لگا دیکھو، جو نکاح میں نے تم سے کیا تھا وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، میری کوئی پہچان نہیں تھی، میرے دماغ میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن اب سب کچھ آ چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا جو نکاح ہوا تھا اس کا کوئی بھی معنی اور مقصد تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا جو سب کچھ یاد آنے کے بعد وہ بے ایمان ہو چکا تھا؟ اس کی بات سے میرے دل کو ایک زوردار گھونسا لگا۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے تمہارا؟ کہنے لگا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور وہ میرے نام کی انگوٹھی پہن کر میرا انتظار کر رہی ہے۔ میں بہت محبت کرتا ہوں اپنی منگیتر سے، بڑی مشکلوں سے میں نے اسے پایا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اسے کھو دوں۔ یہ سن کر میں نے اپنا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں سے کھینچا تھا۔ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جو کل تک میری محبت کا دعوے دار تھا۔ میں نے کہا تم ہوش میں تو ہو فائق؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ابھی تو ہوش میں آیا ہوں، مجھے بہت افسوس ہے کہ اس نے بات یہیں تک کی تھی کہ میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر، مجھے اپنی محبت کا عادی بنا کر، میرے ساتھ ایک پاکیزہ رشتہ قائم کر کے تم